ہے گائز السلام علیکم، اسمی محمد آفاق خان۔ کچھ اس طرح سے وہ اپنی نمائش کرتا ہے، خود کو اچھا دکھانے کے لیے وہ اکثر دوسروں کی برائیاں کرتا ہے۔ یہ شعر بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے ساحل ادیم اور انجینئر مرزا جیسے لوگوں پر، کیونکہ ان کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگوں کی ذہن سازی کرنے کے لیے، نوجوانوں کو گھیرنے کے لیے طریقہ یہ اختیار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ کیا کریں گے کہ ان کو بولیں گے کہ تم لوگ اچھے ہو، تم بہت بڑا چینج لا سکتے ہو، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، تم بہت اچھا چینج لا سکتے ہو، لیکن تمہیں جو روکا گیا ہے، تمہیں جو مس گائیڈ کیا گیا ہے، تمہیں جو غلط دین سکھایا ہے، یہ علماء نے سکھایا ہے۔ اب نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دین علماء سے سیکھ رہے ہیں، اب یہی غلط سکھا رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ پھر یہ آپ کو بولتے ہیں نا فکر نہیں کرو، آپ کے مسئلے کا حل ہم ہیں۔ حالانکہ پاکستان میں مشہور یہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل جماعت اسلامی ہے۔ خیر، یہ کہتے ہیں مسئلے کا حل تو ہم ہیں، ہمارے پاس آؤ، ان سے دور ہو جاؤ۔ ایک زمانے میں اسی طرح کے لوگوں نے علماء کو حق کی بات کہتے ہوئے یہ مشہور کر دیے تھے کہ بھئی یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ وائلنٹ ہیں، یہ لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ بزدل ہیں، یہ حق کی بات نہیں کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جن علماء کو سب سے زیادہ شہید کیا گیا انہی کو کہتے ہیں کہ یہ بزدل ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں انہوں نے ایک بات کہی کہ بھئی یہ آیات اور احادیث چھپا رہے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھ لی ہوگی۔ مفتی طارق مسعود نے بخاری کی حدیث سنائی تھی کہ اگر حاکم جو ہے وہ کشمش جیسے سر والا بھی ہو، لیکن اگر وہ کسی طریقے سے حکمران بن گیا ہے تو پھر اس کی بغاوت نہیں کر سکتے۔ حدیث جی پوری حدیث کیوں نہیں سنائی انہوں نے؟ پوری حدیث سنا ہے، اس سے کہے مجھ صاحب میرے گھر کتاب پڑھی ہوئی ہے۔ یہ پہلی دفعہ گیم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ایوب خان سے گیم چل رہی ہے ہماری۔ اپنے نا ورژن نکال دیتے ہیں، والے حصے نکالتے ہیں، بعد آیتیں چھپانے والی قوم ہے، بعد آیتیں دکھانے والی قوم ہے۔ مفتی صاحب کا رسپانس بھی آیا ہے اس کے اوپر، لیکن میں ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، ایک صحافی ہوتے ہوئے آپ کے سامنے حق کی بات رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب میں کمال یہ ہے کہ مشہور شخصیت ہونے کے باوجود یہ جہاں پر کسی کی تعریف بنتی ہے تعریف بھی کرتے ہیں، جہاں پر تنقید بنتی ہے کھل کر تنقید کرتے ہیں، کھل کر اسلام کی بات کرتے ہیں۔ ان کے ایک بیان میں نے یہ بھی سنا کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پولیس پکڑ کے لے جائے تاکہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کتنی ناانصافی ہوتی ہے۔ مطلب کون کرتا ہے ایسے؟ لیکن نہیں بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہی سب سے بڑے بہادر آ چکے ہیں، کیونکہ یہ نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کر کے، مجھے نہیں پتا کہ ان کا مشن کیا ہے۔ بھائی اگر آپ نے دین کا کام کرنا تو بس دین کا کام کریں نا، کیوں آپ لوگوں کو چھیڑتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ بھائی یہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے۔ پھر ان کی ایک اور ٹرک ہے، جب آپ ان سے سوال کرو کہ آپ علماء لوگوں کو علماء سے کیوں متنفر کرواتے ہیں، تو آگے سے پہلے تو جواب نہیں دیتے ہیں، پھر جواب میں کیا بولتے ہیں، کیسے ہو آپ، کیسی بات کر رہے ہو، میں تو مولانا اسحاق صاحب کا نام لیتا ہوں، میں تو مودودی صاحب کا نام لیتا ہوں، میں تو مفتی عثمانی صاحب کے والد صاحب کا بہت بڑا فین ہوں۔ یہ بھی ایک ٹرک ہے۔ یہ کچھ ایسے مثال ہو گئی کہ میں یہ کہوں، کسی سے میں یہ کہوں کہ یار آپ کے والد صاحب بڑے اچھے انسان ہیں، لیکن آپ کے خاندان میں آج کل سارے کے سارے جو ہے وہ بیوقوف ہیں، تو وہ بندہ سوچے گا یار یہ میری تعریف کرے یا میری بےزتی کرے، ایک طریقہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے اوپر تنقید بھی کر لو لیکن پہلے تعریف کر لو۔ وہ کہتے ہیں نا یار برا مت مانیے گا، ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بات وہی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ برا مانیں گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ تو یہ ان کا ایک ٹرک ہے، یہ ان کی طریقہ کار ہے۔ انسان کی زبان سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کس لیول کا بندہ ہے، اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس لیول کا بندہ ہے۔ کیوں ہر وقت غصے میں رہتے ہو بھائی؟ آپ اپنے لیے جو ہے وہ کوئی ٹریٹمنٹ کروا لیں ساحل ندیم صاحب، ہر وقت غصے میں کیوں رہتے ہیں آپ؟ کیوں ہر وقت چیختے چلاتے رہتے ہیں؟ کیا ہوا، کیسے ہوا، کیوں بول رہے ہو، کتنی عمر ہے آپ کی، کیا نام ہے آپ کا، کہاں سے؟ بھائی کیا ہو گیا ہے؟ ریلیکس، چلڈ۔ ایک مفتی صاحب مشہور ہو گئے ہیں تو کیا ہو گیا اگر ان کے سبسکرائبرز آپ سے زیادہ ہیں؟ اگر علماء طلباء ان کو سنتے ہیں، کیا ہو گیا ہے؟ لائک بینگ آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ ہیئر، یہ آپ بہت بڑا ڈفرینس کریٹ کر رہے ہیں۔ ڈفرینس یہ کریٹ کر رہے ہیں کہ ایک طرف مدارس والوں نے کیا اڈاپٹ نہیں کیا، سائنس سکھائی جا رہی ہے، وہاں پر انگلش سکھائی جا رہی ہے، کمپیوٹر سکھائے جا رہے ہیں، پروفیشنلز کے لیے کورسز کو انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے، عربک سکھائی جا رہی ہے، پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، پوری دنیا سے پاکستان لوگ پڑھنے آ رہے ہیں۔ واٹ ڈو یو وانٹ دیم ٹو ڈو؟ پولیٹکس میں یہ ہیں، چیریٹیز میں یہ ہیں، تبلیغ میں یہ ہیں، جہاد میں یہ ہیں۔ واٹ ایگزیکٹلی ڈو یو وانٹ دیم ٹو ڈو؟ آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ ان طلباء کو علماء کی طرف راغب کریں تاکہ ان کی اسٹرینگتھ میں اور اضافہ ہو، لیکن نہیں، آپ دوسری طرف ان طلباء کو اور متنفر کروانا چاہ رہے ہیں۔ جو علماء کام کر رہے ہیں کہ ڈفرینس ختم ہو جائے یونیورسٹی اور مدرسے کے بچوں کا، آپ اس ڈفرینس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ لوگوں کے پاس ایک اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ریفرنس لاتے ہیں، بھئی یہ مولوی آج کل دیکھو جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کسی انٹیریئر سندھ کے کسی مولوی صاحب کی کوئی بات لے آئیں گے جو کہ شاید فلی ایجوکیٹڈ بھی نہ ہوگا، جس نے شاید تھوڑی سی آیاتیں یاد کر لی، اینڈ دین یو تھنک کہ ہی از عالم۔ نو، if you want to speak about the institutes،
اگر دارالعلوم کراچی نے غلطی کی ہوتی، جامعہ الرشید نے غلطی کی ہوتی، جامعہ بنوری نے غلطی کی ہوتی، جامعہ صدیقیہ نے غلطی کی ہوتی، اکوڑا خٹک نے غلطی کی ہوتی، بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں. کیا دیکھیں ہر قسم کے انسٹیٹیوٹ آپ کو اسلامک پاکستان میں ملیں گے. فل اسلامک بھی ملیں گے جو صرف دین کا کام کر رہے ہیں، دین اور دنیا دونوں کا کام کرنے والے ہیں. کاروبار بھی آپ کو سکھانے والے ملیں گے، انگلش، کمپیوٹر اور پروفیشنلز کے لیے کورسز کروانے والے آپ کو ملیں گے البرہان کے نام سے. مطلب ہر طرح کا کام علماء کر رہے ہیں، ہر طرح کی چیز، پورا بفے کھولا ہوا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ ٹیک واٹ ایور یو وانٹ. دین وائی سو مچ ہیٹ؟ What is the reason behind that? If you want to be famous, just go do something else. یہ دیکھیں لوگوں کو یہ بتانا کہ میں اچھا ہوں، تو آپ لے کے کیا آ رہے ہیں گراؤنڈ پہ؟ کچھ ڈاکٹرز آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی ایک ڈاکٹر کی انجیکشن لگانے سے کوئی مر گیا تو کیا پورے ڈاکٹر بدنام ہو جائیں گے؟ یا ایک مکینک نے غلط انجن لگایا، گاڑی پھٹ گئی تو کیا پورے مکینک بدنام ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. تو کیوں آپ ایک کسی دیہی علاقے کے کسی بندے کو، میں سوری اگر آپ ابھی تک یہاں پر موجود ہے، ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں میں آپ کو. ہمارے کچھ ساتھی افریقہ گئے تو انہوں نے بتایا کہ ایک مسجد میں وہ گئے عصر یا مغرب کی نماز کے لیے، تو پتہ چلا کہ علاقے والوں نے کہا کہ یہاں پہ تو نماز ہی نہیں ہوگی. بولا کیوں؟ بولا امام صاحب نے یہ کہا کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو باقی کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے ہو. اچھا، امام صاحب سے بات کی. امام صاحب کا پتہ چلا کہ امام صاحب کو یہ کس طریقے سے یہ علاقے والے جو ہے وہ اپوائنٹ کرتے ہیں. تو پتہ چلا کہ جو عمر میں سب سے بڑا ہو بس امام ہو گیا، جو اس سے چھوٹا ہوگا وہ نائب امام، جو عمر میں اس سے چھوٹا ہوگا وہ جو ہے وہ خادم وغیرہ، مؤذن وغیرہ بن جائیں گے. تو یہ جہالت ہے. بٹ یہ ہمارے علماء کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارے علماء کو ریپرزینٹ جو کر رہے ہیں وہ ان کے بنائے ہوئے انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ جن کی طرف آپ کو راغب ہونا ہے. ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ یونیورسٹی کے طلباء کو انٹیریئر سندھ بھیج دو. ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ علماء کے ساتھ بیٹھو، ان کے انسٹیٹیوٹس کو دیکھو، ان کے مدارس کو دیکھو، ان کے سسٹم کو دیکھو، اینڈ دین یو ول بی ایبل ٹو نو واٹس گوئنگ آن. جامعہ الرشید کو دیکھ لو، باقی جامعہ بنوریہ وغیرہ کو دیکھ لو. سوری اگر میں کسی مدرسے کا نام بھول رہا ہوں یہاں پہ، لیکن جن مدارس کا میں نے وزٹ کیا، میں نے حیدرآباد میں ایک مدرسے کا وزٹ کیا، میں حیران رہ گیا وہاں کا سسٹم دیکھ کر. وہ سسٹم میں نے آج تک اپنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں نہیں دیکھا. So again, because they give education as well as how to respect their teachers and elders. آپ سب کو ریبیلین بنا رہے ہو، آپ سب کو باغی بنا رہے ہو. بٹ وائی؟ آپ کہہ رہے ہو اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کر لو. بغاوت کر کے کیا کریں؟ بغاوت کر کے کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ پہلے سسٹم بناؤ، اسٹریٹجی بناؤ، گول بناؤ، مشن بناؤ، مشن لوگوں تک لے کر جاؤ. دین اف یو وانٹ ٹو ڈو بغاوت، گو فار اٹ. بٹ کیوں بغاوت کیوں کرنی ہے آپ لوگوں نے؟ اگر ایک چیز سسٹم کے اندر جا کر تبدیل ہو سکتی ہے تو پھر کیوں ایک دوسرے کو مروانا ہے؟ جہاں تک جہاد کی بات ہے، اس سے کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے. میں نے پہلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے پوری کی پورے بیانات آپ کو بتایا کہ کتنے بیانات موجود ہیں. بٹ اگین ایوری تھنگ ہیز اٹس ٹائم اینڈ اٹس پلیس. سو اگین مجھے امید ہے کہ انجینئر مرزا، ساحل ادیم صاحب کے نام مکس ہو رہے ہیں، ایک ہی طرح کا کام ہے. حالانکہ کچھ باتیں ایک دوسرے کے خلاف کر لیتے ہیں لیکن اندر سے سسٹم سارا ایک ہی چل رہا ہے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.